یہ بتائیے کہ آپ تو ظاہر ہے پارلیمانی سیاست آپ سے کون بہتر جانتے ہیں، آئین اور قانون کی مشگافیاں. اب آئین جو کچھ تعیناتیوں کے حوالے سے کہتا ہے کہ صاحب یہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہی کر سکتے ہیں، تو اگر یہ ہوا کہ وہاں جی ڈی اے بیٹھ گئی اپوزیشن میں جس کی 3 سیٹیں ہیں، اور اگر شہباز شریف صاحب نے اور مثال کے طور پر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے مشاورت کر کے لوگ لگتے گئے، تو پھر آپ لوگ اس سارے پروسیس سے بالکل ہی آؤٹ نہیں ہو جائیں گے؟ اگلا نگراں وزیر اعظم اگر آپ کی مشاورت کے بغیر لگ گیا. دیکھیے وسیم، آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، منطقی طور پر آپ کی سب باتوں میں وزن ہے. وہ ہے نارمل حالات میں ایسا ہوتا ہے. اچھا، آج پاکستان کے حالات نارمل نہیں ہیں. آپ دیکھیں جس طرح لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. جب عمران خان نے کال دی کہ آپ شام کو عشاء کے نماز کے بعد 9 بجے اپنے اپنے اضلاع میں، شہروں میں احتجاج، پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں، تو میڈیا کے بہت سے چینلز نے اس کو بلیک آؤٹ بھی کیا اور کروایا گیا. لیکن اس کے بعد کروایا گیا کس کی طرف سے؟ شاہ صاحب اے آر وائی کا شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. اور کروایا کس نے ویسے؟ بلیک آؤٹ کس نے کروایا؟ میں کہوں گا کہ اس کے کروانے میں وسیم بدامی کا ہاتھ نہیں تھا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کسی ایسے کا تھا جس کا نام نہیں لے. آپ نے دیکھا. اچھا ٹھیک ہے، میں بحث میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، آپ کو ہم قصوروار نہیں ٹھہراتے. اچھا، لیکن کس کو ٹھہراتے ہیں آپ؟ اس میں بات کرنا ضروری نہیں سمجھتے اس وقت؟ ارے بھائی، سوال یہ ہے کہ بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میں کسی کو نہیں کہتا، میں ان چینلز کے مالکان کو کہتا ہوں اور ان کے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کے دائی ہیں، علمبردار ہیں، تو پھر آج مصلحتوں کا شکار نہ ہوئیے. اور جس طرح ہمارے وقت میں پوری تنقید ہوتی تھی، روز شام کو ہماری کھنچائی ہو رہی ہوتی تھی، تو آج آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ آج آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آج کچھ لوگ جو ہے وہ مصلحتاً خاموش کیوں ہیں؟ موقع دیجئے، انہیں بھی موقع دیجئے، ہمیں بھی موقع دیجئے. جس کی بات میں وزن ہوگا لوگ تسلیم کر لیں گے. وسیم، میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا، پاکستان کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں. اس حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو لوگ مسترد کر چکے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل ہماری عوامی رابطہ مہم کی پہلی کڑی ہے، اور انشاءاللہ پشاور میں جلسہ ہوگا. عمران خان صاحب کے ساتھ میں انشاءاللہ جاؤں گا، اور پھر 16 کو کراچی میں آپ کے شہر آ رہے ہیں. اور کراچی کے لوگوں میں جو ہم نے ایک جذبہ دیکھا ہے، وہ کراچی آج فیصلہ دے گا. دیکھیے کراچی کے لوگوں کو یہ فیصلہ دینا ہے. اب دیکھیے بیرنیہ ایم کیو ایم کے میرے بھائی دوست، اور مجھے بڑا احترام ہے، وہ 3.5 سال اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی کو کوستے رہے کہ کراچی میں جو مسئلے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے مسلط کردہ مسئلے ہیں. آج ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا، آج ان کے ساتھ وہ بیٹھ گئے، ان کی سیاسی گود میں بیٹھ گئے. تو کراچی کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کا حق مارا، اور جو ان کی آواز اٹھاتے تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو آج کراچی میں تحریک انصاف اور عام شہری جو کراچی کا ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کہاں کھڑا ہونا ہے، اسے خوددار پاکستان کے ساتھ یا غلامی. تو شاہ صاحب اس پہ یہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایم کیو ایم اور باپ والے، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی، وہ زومانی نہ ہو جائے تو میں وضاحت ایبریویشن یہ جو ہیں یہ امریکن ایجنڈا پہ آ گئے اور آپ کی حکومت گرائی انہوں نے. وہ میں سوال کی ساری تمہید اور باندھوں. میں سر پھر آپ جواب دیجیے گا. مقصد یہ سوال پوچھنے کا کہ دیکھیے نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ جو ہم خیال جماتے ہیں، وہ تو روز اول سے یہ چاہتی تھی نا کہ آپ کی حکومت کسی طریقے سے گرا دی جائے. تو ان کو اس بات میں کنونس کرنے کے لیے امریکہ کا ہونا ضروری نہیں تھا. امریکہ اگر بلکہ یہ بھی کہتا کہ نہ گراؤ تو بھی وہ چاہتی کہ حکومت گراؤ. یہ تو ایم کیو ایم اور باپ ان کی سیاسی گود، آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا، میں اس کو چرا لیتا ہوں، میں آئے تو ہی یہ کرنا ممکن ہوا. تو پھر اثر اعلی کار تو ایم کیو ایم اور باپ ہوئے نا اگر سازش ہوئی ہے تو. کیونکہ پیپلز پارٹی نون تو روز اول سے یہ چاہتے تھے، چاہے امریکہ ہوتا ہے یا نہ ہوتا. دیکھیں، نہیں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ کی بات میں آپ سمجھ رہا ہوں، میں جو آپ جو فرما رہے ہیں اس میں بھی وزن ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جی جی. خالد مگسی صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں بی اے پی کے، ان سے ہماری نشست ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے کچھ جو اپنے لوگ ہیں وہ آپ کو چھوڑ گئے. ہم نے کہا جی بالکل چھوڑ گئے. وہ کچھ نے پیسے لے لیے اور کچھ نے ٹکٹوں کے باتوں پہ چلے گئے. ہم کوشش کریں گے ان کو قائل کریں.
ہو سکتا ہو جائے، ہو سکتا نہ ہو. 20 کے قریب لوگ منحرف ہو گئے، ہماری کوشش کے باوجود قائل نہ ہو سکے، ہم نے تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا کہ اگر کاف لیگ کے دوست آپ کے ساتھ آ جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس پہ آپ قائل ہوتے ہیں. ہم گئے، لاہور گیا، میں گیا اور دوستوں کے ساتھ گئے، پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی، نشست ہوئی، اور تبادلہ خیال کے بعد ہم انہیں قائل کرنے میں اور وہ ہمیں قائل کرنے میں بہت سی چیزوں پر کامیاب ہوئے اور ہم نے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا. میں نے خالد مکسی صاحب سے یہی کہا کہ یہ آپ کا موقف تھا، اب ہم نے ان کی بھی حمایت حاصل کر لی ہے، ہمارے ساتھ آپ چلیں. زبیدہ جلال بی بی جو ان کی ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی، انہوں نے اس اصولی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا ساتھ دینے کا، ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن باقی دوستوں نے اس کے علاوہ فیصلہ کیا، ہمارے ساتھ رہی ہے، ہمیں ان کا احترام ہے. لیکن وہ مصلحتوں کے تحت یا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ایسی آئی ہو جس سے وہ نہ اٹھا سکے، وہ چلے گئے. تو اگر آپ نے تو سارا مقدمہ یہ بنایا نا کہ اس سب کے پیچھے امریکہ ہے، تو اگر تو یہ کاف اور باپ پارٹی امریکہ کے، سوری ایم کیو ایم اور باپ پارٹی سوال یہ ہے کہ ایجنڈا پہ چلوں گے تو ہی پاک پاسبل ہوگا. امریکہ صرف امریکہ ہے، صرف. اچھا، بنیادی کردار امریکہ کا ہے یا بنیادی کردار کسی اور کا ہے؟ وسیم آپ کا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں نے کہا آپ کا نہیں ہے. اچھا سر صحیح، میں یہ دیکھ رہا ہوں جن جوابات کا ذمہ آپ کے بھاری کاندھے نہیں اٹھا سکتے، تو مجھ ناتواں کے کاندھے پر میں پھر اس بات کو میرا خیال ہے پھر جانے ہی دوں تو زیادہ بہتر ہے. شاہ صاحب یہ بتا دیجئے، آج ایک وہ کہتے ہیں نا، خان صاحب کہتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں نا ویل لیفٹ. ہاں ٹھیک ہے، میں وہی ٹھیک ہے، بالکل صحیح. سر یہ بتائیں، آج ایک واقعہ ہوا ایک مقامی ہوٹل میں جس کی آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہوگی، کہ جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ندیم افضل چند صاحب، نور عالم خان صاحب بیٹھے تھے. گوز وداؤٹ سینگ کہ جب وہ ریئیکٹ کر رہے تھے، جب وہ بزرگ کو مار رہے تھے، تو مجھے بھی بہت برا لگا کہ بڑی عمر کے لوگ تھے، بڑی عمر کے تھے، اور وہ ایسا آف کورس وہ کسی بھی حوالے سے ایک خوش کن منظر نہیں تھا جس کی حمایت کی جا سکے. بٹ سر مائی پوائنٹ از کہ سر اس کلچر کو ہمیں کیا اس کو ڈسکریج نہیں کرنا پڑے گا پارٹی لیول پہ، کہ دس از ناٹ آن کہ آپ اگر بیٹھے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ اور کوئی آئے اور آپ کو جو ہے وہ ٹیبل پہ نعرے کس کے چلا جائے. جب وہ ایک کرے گا تو پھر مطلب معاملہ پھر کہاں جائے گا؟ تو اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وسیم، آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، اگر وہ بزرگ جنہیں زد و کوب کیا گیا، جن پر ہاتھ اٹھایا گیا، اگر وہ پی ٹی آئی کے کوئی ورکر ہوتے، کوئی ایکٹیوسٹ ہوتے، تو بات سمجھ آتی ہے کہ سیاسی خلش تھی، غصہ تھا، ناراضگی تھی، انہوں نے کر دیا، یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی. وہ ایک عام شہری تھے، آرڈنری فیملی، جو روزہ کھولنے کے لیے، افطاری کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ایک عام شہری کا ایسا کام کرنا اچھی بات ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، جملے کسنے چاہیے اپنے سیاسی مخالف کو؟ عام شہری، میں نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی کا آدمی تھا، میں نہیں کہہ رہا. نہیں، اچھی بات ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن اس وقت لوگوں میں اشتعال ہے. یقین جانیے میں اس دن گیا F9 پارک، میں نے جو منظر دیکھا، ویل چیئرز پر لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگوں نے گود لیے، اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں. اور سر میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طبقہ بھی اپنے آپ کو پولیٹیسائز کر رہا ہے تو اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا پاکستانی سیاست کے لیے کہ پولیٹیسائز کریں اپنے آپ کو. اشتعال کا اظہار F9 پارک میں نعروں کے ذریعے ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. اور جب آپ کے اسٹیج سے کہا جائے گا کہ ان کو جوتے مارو، ان کے چہروں پہ کالک ملی جائے گی، بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، تو پھر یہ سب ہوگا نا سر. دیکھیے میں آپ کو ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں. میری پیشن گوئی ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہوں گے انشاءاللہ، پاکستان کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ تاریخی ہوگا. کیونکہ جو اویئرنس، جو غم و غصہ آج پاکستانی عام شہری میں، جو روزمرہ کی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن آج جو اس کے اندر ایک خودداری کی لہر پیدا ہو گئی ہے، اتنا ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کو کبھی دکھائی نہیں دے گا. اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ وہ دعوے دار جو 3.5 سال الیکشن کا مطالبہ کرتے رہے، آج وہ بھاگ رہے کیوں ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں عمران خان سلیکٹڈ ہے، تو اس سلیکٹڈ کو آزما لو. تو اب تو اس کی بیساکھیاں بھی چھین لی آپ نے، تو آپ میدان میں آ جاؤ اور اس کا مقابلہ کر لو.
اور عوام اگر اس کو مسترد کر دے ہیں، آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے، ہم مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں گے. یہ دیکھیے نا بیساکھیاں آج الیکشن سے بھاگ رہا کون ہے؟ آخری سوال سر، بیساکھیاں کیسے چھین لی انہوں نے؟ کیا جی بیساکھیاں آپ نے کہا، روانی مند نے کہا کہ اب تو بیساکھیاں بھی چھین لی آپ نے، اپوزیشن نے، وہ کیسے ہوئے کام؟ بقول اپوزیشن کے، اچھا ان کو کوٹ کر رہے تھے. اچھا میں ان کو کوٹ کر رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ تو بیساکھیوں پر کھڑی ہے. اچھا بھائی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بیساکھیاں چلی گئیں تو پھر آپ کو خائف کس چیز کے ہیں؟ پھر انتخابات میں آئیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، عوام فیصلہ کر لیں. لیکن شاہ صاحب آپ اس بات سے ایگری کریں گے نا کہ اسٹیٹ سے ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہا جانا چاہیے کہ یہ جب نکلیں گے تو ان کے منہ پہ کالک ملی جائے گی، ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کریں، ٹکا کے اختلاف کریں. لیکن یہ دیکھیے ہماری پالیسی، میری پالیسی، میں آپ کو پارٹی پالیسی دے دیتا ہوں بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کی. پلیز. ہم نے تصادم نہیں کرنا، ہم نے لڑائی جھگڑے کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے املاک، نجی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے ہاتھا پائی نہیں کرنی، ہم نے خاموش اور مؤثر اور عملی احتجاج ریکارڈ کروانا ہے پرامن، جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، اور جس کے لیے ہم نکلے ہیں. اور بیشتر علاقوں میں آپ نے کراچی میں دیکھا، آپ نے لاہور میں دیکھا، آپ نے اسلام آباد میں دیکھا، آپ نے قصبوں میں دیکھا، لوگ نکلے. ملتان میں چنگی نمبر 9 پر جو احتجاج تھا تاریخی تھا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. ہم اس کے قائل ہیں. ہم کسی ادارے پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے، ہم کسی کہتے ہیں سوشل میڈیا ٹرینڈز. میں آپ کہہ رہا ہوں یہ پی ٹی آئی نہیں کر رہی، یہ مسلم لیگ نون کے فیک اکاؤنٹس ہیں اور انڈین اکاؤنٹس ہیں، یہ مل کر ایک ہوا پیدا کر رہی ہیں اور غلط فہمیوں کو جنم دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں مسلم لیگ نون کے بھی سینئر رہنما سے پوچھتا ہوں اس کے بعد. نہ ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں.